السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ مبارک ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ آج کے دن اولیاء اللہ کی بتائی ہوئی ایک صورت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے دن یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اب جو شخص بھی اپنے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام کروانا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ آج یہ صورت لازمی طور پر پڑھ لے۔ تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، مختصر ہے، لیکن اس کے کمالات اور برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس کی ہر بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو شخص مشکلات میں ہے وہ بھی اس عمل کو کرے جس کے کاموں میں مختلف رکاوٹیں ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے اور وہ رک جاتا ہے، مثلاً شادی کرنا چاہ رہا تھا لیکن پیسے نہ جمع ہونے کی وجہ سے رک گئی، یا کسی نے اپنا گھر شروع کیا پیسے ختم ہو گئے، یا کسی اور وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی۔ تو اس طرح کی جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اسی ایک عمل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے اسے کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اب اس عمل کرنے کا طریقہ بہت آسان سا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ خاص عمل ہے، اور انہوں نے اپنے مریدوں اور شاگردوں کو بتایا، اور وہاں سے چلتے چلتے آج ہم بھی اس عمل تک پہنچے ہیں۔ اس لیے دوستوں، یہ عمل سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ آج وہ مبارک جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتے، اور جب یہ جمعہ محرم الحرام کے مہینے میں آ جائے تو اللہ کی ذات منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھا ہو۔ تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ صلح ہی نہ کر لے اس وقت اسے مہلت دو، اگر وہ اس مہلت میں صلح کر لے تو پھر اس کی بخشش ہو جاتی ہے، ورنہ وہ بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے متعلق مختلف احادیث ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ تو ہم نے آج اگر روزہ تو نہ رکھ سکے، لیکن کم از کم اس حالت میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری زبان پر استغفار ہو، اور ہم آج اس سورت کو پڑھ لیں۔ جب یہ سورت اور ہماری بخشش کا ترانہ اور ہمارے بخشش کے الفاظ یعنی استغفار کے الفاظ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال لے کر حاضر ہوں تو اللہ فرمائے، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے اور اس بندے کو مالا مال بھی کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ دو چیزیں حاصل کرنا ہر بندے کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ بس ہم نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے، استغفار کے بعد ہم نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اب ذرا ترتیب و توجہ کے ساتھ سمجھیں، کیونکہ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا، یہ دن بار بار نہیں آتا، یہ جمعہ کا دن آیا سو گزر جائے گا۔ جو شخص محروم رہ جاتا ہے سو محروم رہ جاتا ہے، اور جو اس دن برکت حاصل کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس دن ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب ذرا سمجھیں۔ سب سے پہلے ہم استغفار کو پڑھیں گے، اس کی تعداد۔ اگر کسی شخص کو وظیفے کے دوران بڑے خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وظیفے میں کامیاب نہیں ہوتا، محروم ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ والوں کا خاص طریقہ ہے، جو شخص اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ اپنے وظائف میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ جو شخص بار بار وظیفہ کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہا، جس نے رمضان، شعبان، ذوال حجہ میں بہت سارے اعمال کیے لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہوا، تو یہ میرا طریقہ نہیں، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس پر عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ہر پریشانی سے نجات ملتی ہے، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ دو جہاں
کے تاجدار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سردار سرور اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، ہر تنگی کو اس کی راحت میں بدل دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے استغفار بھی ایک بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے نامہ اعمال کو مضبوط کیا جاتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کی جاتی ہے اور اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اب جو شخص دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی ہے، تو وہ سب سے پہلے استغفار کو پڑھے گا، اور استغفار بھی ایسا کہ جس کے ذریعے اس کی دنیا بھی بدلے گی اور آخرت بھی بدلے گی۔ اس سب سے پہلے ہم استغفار آج پڑھیں گے اس کی، لیکن یہ سارا عمل کرنے سے پہلے جس کو بڑے خیالات آتے ہیں وہ بندہ لا حول ولا قوہ الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا۔ یہ کتنی بار پڑھے گا؟ سب سے پہلے یہ پڑھ کر اپنی دائیں جانب پھونک مارے گا، پھر دوبارہ پڑھ کر بائیں جانب پھونک مارے گا، تیسری بار پڑھ کر سامنے پھونک مارے گا، چوتھی بار پڑھ کر پیچھے کی جانب پھونک مارے گا۔ بس ایک ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے ہر عمل میں کامیاب ہوں گے۔ اب آپ کو یہ شکوہ ختم ہو جائے گا کہ میں عمل میں کامیاب نہیں ہوتا۔ کم از کم آپ اتنا کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ شیطان کے ہر طرح کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ ایسا طریقہ ہے جو اللہ والوں کا بڑا آزمودہ اور خاص ہے۔ ہم نے اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کو دیکھا جو کہتے تھے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، ہمارے حالات نہیں بدلتے، ہم وظائف میں کامیاب نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالی انہیں کامیابی عطا ہوئی۔ بس آج ہم نے اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے جو اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ نے لا حول ولا قوہ الا باللہ العلی العظیم میں پڑھا، مکمل پڑھنا ہے، آدھا نہیں۔ بعض لوگ اتنا پڑھتے ہیں لا حول ولا قوہ الا باللہ، اتنا نہیں پڑھنا، پورا پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عجز و انکسار اور سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ یہی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ حضور اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی، فرمایا کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے رکھ دو، عجز و انکسار کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب کوئی شخص زبان، دل اور جان سے کولن وہ فعلاً عمل کرتا تھا، صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، تو جب وہ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں، کیونکہ لا حول ولا قوہ الا باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ شیطان کا عمل دخل اور نیکی کرنے کی توفیق یہ اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، ورنہ بندے کے اپنے اختیار میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ بس یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے پڑھا اور سامنے پیچھے دائیں بائیں پھونک ماری، تو اس طرح آپ نے پڑھ کر بیٹھ جانا ہے۔ چاروں سمتوں مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں پھونک مارنے کے بعد آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ، عجز کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اب آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے جو ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ استغفار کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بس اتنا پڑھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر غم سے نجات مل جاتی ہے، ہر دکھ سے نجات مل جاتی ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ بندل خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس عمل کا وقت کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وقت کی کوئی قید نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، لیکن آج اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، چھوڑیے گا نہیں، ورنہ یہ دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا سو نکل گیا، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ آپ پر قرض ہے، بیماری ہے، غم ہے، فکر ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اس عمل کے ذریعے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ آج کا دن قسمت بدلنے والا ہے، تقدیر بدلنے والا ہے، رحمت اللہ حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور اس دن میں مانگی ہوئی دعا اور اس عمل کے بعد کی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، بلکہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج جمعہ کے بعد خصوصی دعا ہوگی۔ جمعہ مبارک کے دن جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب میرے نام کر دے، انشاءاللہ تعالی اسے اس دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضور اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے، اگر اللہ توفیق دے تو 9
9 اور 10 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھیے گا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مبارک دن ہے، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا، یہ دنیا ختم ہوگی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل دوست بنایا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو سے نجات عطا فرمائی، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے، اس لیے اس میں کیا کچھ حاصل کرنا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد استغفار جو میں نے بتایا، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو اتنا لطف آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، یقین جانیے۔ اب کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ عمل نہیں کر سکتے، زیادہ وظائف نہیں کر سکتے، بس یہ ایک ہی وظیفہ آج شروع کر لیں۔ آج آپ نے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ آج آپ نے اس کو 3 تسبیح یعنی 300 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو آپ کو استغفار بتایا ہے، آج اس کو اتنی تعداد یعنی 3 تسبیح پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کے فیض کو جاری رکھنے کے لیے، اس عمل کی تاثیر کو ہمیشہ حاصل کرنے کے لیے، اس عمل کی برکت کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لیے، ہم پورا سال مصیبتوں، دکھوں، تنگ دستی سے بچنے کے لیے پھر اس کو آپ روزانہ 70 مرتبہ پڑھتے رہا کریں۔ اگر کبھی ناغہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایسا عمل نہیں جس سے آپ کو نقصان ہو، بلکہ اس عمل سے آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں، آپ کو راحت ہی راحت ملے گی، سکون ہی سکون ملے گا انشاء اللہ تعالی، کیونکہ اس عمل کی بدولت ہم نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھا جو کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ سب بھی اس عمل سے مستفید ہو سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایسی صورت کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ 7 بار ہی پڑھنی ہے، آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اور یہ صورت کوئی عام صورت نہیں، یہ انبیاء کی بڑی محبوب صورت ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب صورت ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے یہ صورت پڑھنی ہوگی جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اب درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جو درود پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی درود پاک آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اس عمل کے ساتھ اور آج کے دن کا خاص درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بس اتنا سا درود پاک ہے، آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں، یہ درود پاک ہے، اس کو زندگی میں شامل کر لیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ کو کسی چیز کا غم نہیں رہے گا، کسی چیز کی فکر نہیں رہے گی، چاہے میں کون سا عمل کروں کون سا نہ کروں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس عمل کے ذریعے تمام مسائل اور بیماریوں سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے، ہمیشہ کی کامیابی مل جاتی ہے۔ وظائف میں جو رونا روتے ہونا، اس رونے سے نجات مل جائے گی، غموں سے نجات مل جائے گی۔ تو پھر ہم کیوں نہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکات حاصل کریں۔ اب اس درود پاک کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس عمل سے پہلے آپ نے اس درود پاک کو صرف ایک تسبیح ہی یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، اور اس سورت کے شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو 7 مرتبہ سورت پڑھنی ہے، اور شروع و آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہاں آپ کی تیسری چیز بتا رہا ہوں، پہلے آپ نے اپنا حساب کرنا ہے تاکہ عمل کے دوران کوئی شیطانی مداخلت نہ ہو اور آپ عمل کامیاب ہو جائیں، جتنے برے خیالات آتے ہیں ان سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد اب آپ نے استغفار پڑھنا ہے جو میں نے بتایا، اس کے بعد یہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے۔ یہ اس عمل کا مختصر شارٹ کٹ ہے، میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، اور اس سورت کی بڑی برکت ہے، اور درود ابراہیمی کی بھی آپ کو اہمیت معلوم ہے، اس کو ہر نماز میں شامل کیا گیا ہے۔ درود پاک کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ بابرکت درود پاک ہے جس کے ذریعے سب کچھ ملتا ہے، لیکن جو میں نے سب سے پہلے بتایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یقین جانیے یہ اتنا کمال کا ہے اور بزرگان دین کا پسندیدہ ہے، اور اس میں بندے کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ حضرت اوس بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکین نے قید کر لیا، وہ نبی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاک کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی اتنا
پاس زیادہ مال اس وقت موجود نہیں ہے، تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انہیں اور بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے اگر آج گھر میں کوئی بھی شخص ہے اس عمل کو کرے، اس کو پڑھے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اسی طرح اس عمل کو آگے دوستوں اور احباب تک بھی پہنچائیں۔ گھر میں ایک فرد کرنا چاہتا ہے ایک کر لے، دو کرنا چاہتے ہیں دو کر لیں، تین کرنا چاہتے ہیں تین کر لیں، سارے گھر والے بھی کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو کریں، کیونکہ اس عمل سے فائدے ہی فائدے ہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال سے نقصان ہوتا ہے، ان اعمال سے نہیں ہوتا، وہ جو چلا کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عمل چونکہ خاص یومیہ عمل ہے اور خاص دن کا عمل ہے، اس کے کرنے سے برکت ہی برکت ہے، دولت ہی دولت ہے، جتنی بھی حاجتیں ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ نے اتنی تعداد میں درود پاک پڑھا، اب اس سورت کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس سورت کو آپ کسی بھی وقت پڑھیں، لیکن اس کے بعد صرف اس سورت کو ایک بار پڑھنے کا معمول رکھیں۔ استغفار کا میں نے بتا دیا کہ کتنی بار پڑھنا ہے، پھر روزانہ پڑھتے رہیں، اور درود پاک کا میں نے بتا دیا کہ اس درود پاک کی ایک تسبیح روزانہ پڑھتے رہیں، اور پھر اسی طرح جو درود پاک میں نے بتایا اس کے علاوہ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیں، لیکن وہ درود پاک کو آپ اپنے معمول میں رکھیں۔ اگر اتنا نہیں رکھ سکے تو کم از کم اس کو روزانہ 40 مرتبہ پڑھتے رہیں، لیکن ایک تسبیح پڑھتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگا، بہت تھوڑا سا وقت لگا ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیں اس کی برکات۔ اور اس سورت کو شروع و آخر میں ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ ہی اس سورت کو پڑھنے کا معمول رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی راحت میں بدل جائے گی، سکون میں بدل جائے گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں اور غم ختم ہو جائیں گے، ہر طرح کی مشکل سے اللہ پاک کی ذات نجات عطا فرمائے گی۔ اب یہ سورت خاص طور پر بڑے بڑے علماء نے بھی بتائی ہے کہ یہ سورت کبھی گھر میں فاقہ نہیں آنے دیتی، کبھی تنگ دستی نہیں آنے دیتی، کبھی غربت نہیں آنے دیتی۔ یہ وہ سورت ہے جسے علماء بھی وظیفہ بتاتے رہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو یاد کرواتے رہے کہ بیٹا اس سورت کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کر لو، کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارے بزرگ بھی اکثر ایسی باتیں کرتے تھے کہ انشاء اللہ تعالی اس کے پڑھنے سے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے فرمانے لگے اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا، ابھی رکھ لو یہ پیسے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا آپ میری بچیوں کے لیے کیوں فکر اور فاقے سے ڈرتے ہیں، تنگ دستی سے ڈرتے ہیں؟ میں نے ان کو ایسا حکم دے رکھا ہے جو میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے کبھی وہ فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا، رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوتا، غربت کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سورت کو پڑھنے والا بندہ ایک سال کے اندر اندر کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اربوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں، لیکن اس کے اثرات پہلے دن سے ہی اس بندے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس عورت کو تھوڑا سا پانی پڑ کر دم کر کے پانی پلا دیجئے، انشاءاللہ بچے کی ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی کمال کی صورت ہے کہ بعض ڈاکٹروں نے کہا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اولٹا ہے، اس کا بچہ فلاں طرح ہے فلاں طرح ہے، تو آج اس صورتوں کو پڑھ کر پانی تیار کر لیں، پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ پھر اگر کوئی گھر میں ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس پانی کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی بیماری سے اللہ پاک کی ذات نجات عطا فرمائے گی۔ اسی طرح گھر میں کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ آج چونکہ پانی تیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری زندگی کام آنے والا ہے، پورا سال یہ پانی کام آنے والا ہے۔ اس میں تھوڑا سا پانی اور ملا کر پینے کو دیں، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت ہر غم سے ہر بیماری سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اتنی کمال کی صورت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ صورت بندے کو مالا مال کرنے والی صورت ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میری امتیوں، خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، اور فرمایا اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ صورت جس نے سکھائی اس کا خاندان
مالا مال ہو گیا، غنی ہو گیا، امیر ہو گیا، جلدی امیر ہونا چاہتے ہو، کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے، کبھی کسی سے قرض لینے کی حاجت پیش نہ آئے تو وہ بندہ اس کو پڑھے۔ آپ کی پیداوار کم ہوتی ہے، مثلاً آپ کی زمین ہے تو پیداوار کم ہوتی ہے، تو آپ یہ سورت پڑھ کر جو پانی آپ کے پاس موجود ہے، جو آج تیار کیا ہے، یہی پانی آپ نے اس تھوڑی سی زمین میں جب پانی لگائیں تو اس میں شامل کر دیں، تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی پیداوار میں اللہ پاک کی ذات اضافہ فرما دے گی، اور آپ کی یہ زمین جو کاش کی ہے وہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ اور یہ سورت عام سورت نہیں، اس کو آج آپ نے پڑھنا ہے۔ ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں، زمین و آسمان بھی ساتھ ہیں، خانہ کعبہ کے چکر بھی ساتھ ہیں، تو آپ نے سورہ واقعہ کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ سورہ واقعہ کی 96 آیات ہیں، اس کے 3 رکوع ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کو پڑھیں انشاءاللہ، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، غربت اور تنگ دستی سے نجات کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔